चुनाचे फतह मक्का के मौके पर हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल का बेटा जो अभी मुसलमान नहीं बना मक्का छोड़ के दौड़ा। हम तो सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमने बड़े बड़े नुकसान किए, हमने बड़ी बड़ी काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई। आज इनका कब्जा हो गया मक्के पे, ना जाने क्या सजाएं देंगे, ना जाने कितनी तकलीफें देंगे। अकरमा दौड़ गया, उनके साथ और भी कई आदमी चले गए। अकरमा की बीवी उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला जो अब से पहले वो भी मुसलमान न थी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, अर्ज करने लगी मेरे आका ओ काली कमली वाले, मैं चाहती हूँ मियाँ बीवी दोनों मुसलमान बने। मैं यहाँ रुक गई। अकरमा डर के मारे दौड़ गया। क्या आपके यहाँ इतने बड़े बड़े जुल्म करने वालों के लिए भी कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश है आपके यहाँ? हाँ, अकरमा आ जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उम्मे हकीम दौड़ी है, अकरमा कश्ती में बैठकर फरार हो रहा है। उम्मे हकीम आके कहती अकरमा तूने सिर्फ नाम सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको देखा नहीं है। मैं वादा लेके आई हूँ, करीब तो आके देख, उन्होंने तो तुझे पहले माफ कर दिया। मुकर्रमा में लोग धड़ाधड़ बैत कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। हरम मोहतरम में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत हरम के चारों तरफ कांपती फिरती है, डरती फिरती है, लरज रही है, कमजोर है, अपने ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए। हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वो माई है जिसने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचे सैयदना अमीर हमजा को शहीद कराया, कच्चा कलेजा निकाल के चबाया और हजरत अमीर हमजा की खोपड़ी उतरवा कर उसमें शराब पी। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा कहर करने वाली औरत इस्लाम की सख्त तरीन दुश्मन थी। हरम मोहतरम के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। किसी ने पूछा हिंदा क्या बात है? कहने लगी डर भी बड़ा है पर सुना है दरियाए करम भी बह रहा है। मैंने बड़े बड़े जुल्म किए, मैंने बड़े बड़े गजब ढाए, मैंने बड़े सितम किए, क्या मेरे जैसों के लिए भी कोई गुंजाइश हो सकती है? किसी ने जाकर अर्ज कर दिया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिंदा डरती फिरती है, लरजती फिरती है, कांपती फिर रही है, आपसे खौफ खा रही है, ना जाने क्या बनेगी। आपने बुला के फरमाया हिंदा तूने जुल्म तो बड़ा किया, तूने कहर तो बड़ा किया। किसी शहीद की लाश पे उसके बच्चे रोए होंगे, किसी शहीद की लाश पे उसकी बेटियां रोई, किसी की लाश पे अम्मी रोई, किसी की लाश पे घरवाली रोई, किसी की लाश पे भाई बरादरी रोए, किसी की लाश पे खानदान रोया। अमीर हमजा वो शहीद है जिसकी लाश के टुकड़ों को देखकर काली कमली वाले रोए। फरमाया हिंदा अगर तू सही मानों में इस्लाम कबूल करना चाहती है, मैंने रहमत की चादर बिछा दी, अगर तू पल्ला पकड़ेगी मैं छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। कलमा पड़ा, मुसलमान बनी। जब खबर फैली मक्के में कि हिंदा मुसलमान हो गई कलमा पढ़कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। फिर शहीद करने वाला वाशी भी आ गया, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिसने पेट में नेजा मारा 11 टुकड़े कर दिए, जुबान अलग काट ली, नाक अलग काट लिया, आंखें निकाल दी, कान अलग काटे, हाथ अलग काटे, पैर अलग काटे, पेट में से जिगर और कलीजा निकाल कर हिंदा को दिया, खोपड़ी उतार कर हिंदा को दी। हजरत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान बनने के लिए हाजिर खिदमत हुए और रो रो के अर्ज किया आका मैंने आपको
کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے. فرمایا واشی تیرا اسلام قبول، تیری خطائیں معاف، وہ سارا معاملہ تو نے کفر میں کیا ہے. اسلام الاسلام یہدم ما کان قبلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہلی خطاؤں کو اور کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن کیا بات فرمائی، ہائے ہائے، فرمایا او واشی تیرا ایمان قبول، تیرا اسلام قبول، تیرا اکرام قبول، تیرا یقین قبول، ساری چیزیں قبول ہیں، پر ایک کام کرنا واشی، میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، ہمیشہ میرے پیچھے بیٹھنا، نماز میں اس جگہ کھڑے ہونا جہاں تقریباً میری نظر نہ پڑے. کیوں؟ جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا، اس لیے تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھنا. توبہ کر کے مسلمان بنتے گئے یہ لوگ. اور پھر ایسا وقت بھی آیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے کالی کملی والے جہاد آیا، مجھے اجازت دو، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیں. میں نے جتنا نقصان بدر میں، احد میں، حنین میں کیا ہے، جتنا نقصان مسلمانوں کو اور آپ کو پہنچایا، میں زندگی میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں. اتنا ہی میں کافروں کو قتل کر کے اسلام کی خوشنودی چاہتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے. یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں. ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے. چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو. خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں. ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا. سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا. یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا. ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ او لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے. اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو. اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا. آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نے کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا. یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے. اس بنانے
بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارا کی توہین ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہہ نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ابرہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے، تو یہ گئے اور ابرہہ سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے۔ چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہہ سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں۔ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کہ کمال ہے تیری، کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر۔ ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے۔ بیت اللہ میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہیں، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے، کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا، مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں۔ عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا۔ جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا، میرا کعبہ ہے ہی نہیں،
मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अबरहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं? मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चलकर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक व मालिक है। मौला हमने तो सुना था कि इस घर को बसाने वाला आने वाला है, और आज इस बैतुल्लाह को हाथियों की फौज लेकर गिराने आया दुश्मन। सैयदा आमना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुआ मांग रही है, और तुम्हें तो दुआ भी नहीं मांगनी आती। लेकिन यहां बैठ के नहीं कहता हूं मेरे मौला मैं स्याकार हूं, गुनाहगार हूं, तेरे दर का खतावार हूं, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुनाहों में डूबा हुआ हूं। जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, समंदर के कतरों से ज्यादा मेरे गुनाह, जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा मेरे गुनाह, आसमान के सितारों से ज्यादा मेरे गुनाह। ये सब कुछ है, पर मेरे मौला बता मैं जाऊं कहां? दुआ मांगी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। सरकार के दादे ने दुआ मांगी। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया, और अगली बात याद करके लिख के ले जाओ, क्या मजेदार बात जहन में आई है। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू दुआ मांगता बात और थी, सारा मक्का मांगता बात और थी, सारे कुरैश वाले दुआ मांगते बात और थी, आमना के लिए दुआ मांगती बात और थी। मैं तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं? आमना पेट में मेरे महबूब को लेके आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया अब मैंने इतना कबूल कर लिया, लश्कर की हाजत नहीं, फौज की जरूरत नहीं, कुरैश वाले भी जाओ, सरदार आराम करो, मक्के वालों सो जाओ, फरिश्तों तुम्हारी जरूरत नहीं, जिन्हों तुम्हारी हाजत नहीं। आज हाथियों की फौज के मुकाबले के लिए किसी की जरूरत नहीं। आमना जब तू काली कमली वाले को लेके आ गई, मैं भी तुम्हें ऐसी जंग करके दिखाऊंगा जिससे मेरी खुदाई समझ में आए। निराली जंग होगी आज। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कह दी कि काबे वाला काबे की बात करेगा तो मैं ही करूंगा, जिब्रील हट जा, इसराफील एक तरफ हो जा, मिकाईल अपनी ताकत को अलग रखो, सारे फरिश्तों एक तरफ हट जाओ। आज निराली जंग होगी। निराली कैसे होगी? फरमाया अबरहा के हाथी लड़ेंगे, मैं खुदा की चिड़िया लड़ेगी। कुरान है, कुरान कहानियां नहीं है ये, हाँ डोले नहीं है। फरमाया मेरी खुदाई तुम्हारे दिमाग में जब आएगी, एक तरफ हाथी होंगे, एक तरफ तोले की चिड़िया होगी। खुदाई ताकत का मुकाबला होगा। बस देखते देखते अबरहा ने अपनी फौज को चलने का हुक्म दिया।
ہاتھی چلے، فوج چلی اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ برساؤ بم۔ اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکرے۔ قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزر۔ خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو۔ فجعلہم کعصف مأکول، قرآن کہتا ہے انہیں اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا کہ بادشاہوں کو خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ کس سے علاج؟ دیکھو جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مرواتے۔ اس پروردگار سے وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، او لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے نا۔ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، سری تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔
فخر کرتا ہے آدمی. کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے, کسی کو افسری پہ ناز ہے, کسی کو پیری فقیری اور مولوی پنے کا فخر ہے, کسی کو حاجی اور نمازی پنے کا فخر ہے. فرمایا کیا فخر کرو گے, میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے. یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے. میں بھی زور لگا رہا ہوں, جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں کیا کرتا رہا. وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں, زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر چیز ریکارڈ میں ہے, ریکارڈ میں. تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا. کھا کے دکھایا, پی کے دکھایا, سو کے دکھایا, اپنی شادیاں کر کے دکھلائی, اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی, بیمار بھی ہو کے دکھایا, مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا, اور اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بھی دکھایا. ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی, اور کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا, مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ, پانی بھی مول ملتا تھا. تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی. جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو, اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو. اگر تمہاری بیٹی ہے, تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے, تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے, اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے, تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے. اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے, اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے, تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے, اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے. اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے, حسین کے نانا کو دیکھ. اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے, علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ. اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے, تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ. کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ, سچ اختیار کرو, شرافت اختیار کرو, عبادت اختیار کرو, ظلم سے باز آؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے, سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے. یہ سارا جہان ناپیدار ہے اور بے وفا ہے. اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے, کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر, یکی در پلاسو یکی در حریر. کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں, ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھی. یکی باجدارو یکی تاجدار, یکی باجدارو یکی تاجدار, یکی سرفراز ہو یکی خاک سار. ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں, تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے. اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے. فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست, یکیرا شب و روز مصحب دست, یکی خوبتا در کنج میں خانہ مست.
کہتا ہے ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں، چار عورتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے فیصلہ کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ واہ غفل تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ او میرے بندے، بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں، تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کر؟ تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا، سب کہہ جو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات بھی سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اسے۔ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بنتا ہوں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں؟
आप जमानत कहां से लाए? यूं ही अगर पिछले टांगे में बुरका नजर आ जाए ना, ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे इनका सोना गिर पड़ा हो सड़क में। ये जमानत पक्की हो रही है, पहले उबूरी थी, कन्फर्म हो रही है। क्या बदमाशी करना हो, चिट्टी दाढ़ी, क्या देख रहे हो? क्या करोगे देखकर इनको? ये तो भेड़ बकरियां हैं। इसीलिए खुदा के कुरान ने फैसला कर दिया कि जब लोग बदमाश हो जाएंगे, दिल हराम सोचेगा, आंख हराम देखेगी, हाथ हराम चलेगा, कान हराम सुनेंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी ठोक के फैसले करूंगा। फिर ठोक का फैसला है। इधर समाउन शाक़त, आसमान फट पड़ेगा, जमीन चिरकर करोड़ों आदमियों को अंदर लुकमा बनाकर ले जाएगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा ये है कि कुरान पे अमल किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। आप हजरात को अच्छी तरह से मालूम है, मुल्क में, मुसलमानों में, पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ गम और गुस्से की लहर पाई जाती है कि उन यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की बेहुरमती की, मुसलमानों को शहीद किया, उसके बदले में हमने हड़ताल की और ये बताया कि यहूदियों हम तुमसे नाराज हैं, मगर सिर्फ इतने कि हम हड़ताल करते हैं, माल तुम्हारा खाएंगे, माल तुम्हारा पिएंगे, कारोबार तुमसे रखेंगे, एजेंटी तुम्हारी करते रहेंगे, सिर्फ थोड़े से नाराज हैं हम। और ये कभी ना सोचा कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में गया क्यों, और इस पर मुसलमानों ने कभी गौर न किया कि बैतुल मुक़द्दस किस दाग के हाथ पर फतह हुआ था। आप हजरात तारीख पढ़ते नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता है ना कि नूर जाने नई फिल्म कौन सी बनाई। तुम कुतुबों की अब्दाल हो, गौसों की औलाद हो, नेक आदमी हो, जन्नत के ठेकेदार हो, तुम्हें तुम्हारा तारीख से क्या वास्ता? बैतुल मुक़द्दस लड़ाई करके फतह नहीं हुआ था। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला वो जवान है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से झोली फैलाकर मांग के लिया था। फारूक आजम के हाथ से बैतुल मुक़द्दस बगैर लड़ाई के फतह हुआ। जब तुमने फारूक आजम की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियां को ये बात पसंद न आई कि तुम्हें मेरे फारूक का फतह किया हुआ, बैतुल मुक़द्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दी। और आज भी जब तक तुम फारूक आजम की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुक़द्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के, बजाय उनको मरहबा कहने के, बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने के, बजाय उनको खराज अकीदत पेश करने के, सहाबा किराम जिन्होंने ईरान फतह करके दिया, इराक फतह करके दिया, कुस्तुनतुनिया फतह करके दिया, फिलिस्तीन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, मिस्र फतह किया और ये तमाम इलाके फतह किए, बैतुल मुक़द्दस फतह किया, सहाबा किराम को गालियां बकते और खुद हुकूमत करते हो। तुम क़ायद आज़म के आज तक एहसानमंद हो कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तुम फारूक आज़म के एहसानमंद कभी ना हुए कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह करके दिया।
قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے بار بار، جگہ جگہ کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میرے کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے۔ ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل ب منزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹ نیچے ڈاکی پہ سواری کی باری ہے۔ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا۔ آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلے، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا، اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے۔ برقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری سے سوار ہوگا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو، فرمایا جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں، کپڑے بدلنے کا کیا مطلب؟ میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں۔ یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ نے بیان مکمل سنا ہوگا اور فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا۔ دوستوں اس بیان کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر ضرور کر دینا۔ اس بیان ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم۔